علامہ خلیل بن احمد متوفہ 170 ہجری علم عروض کے بانی کہلاتے ہیں خلیل بن احمد۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے علم عروض کا کام لیا ہے، لیکن یہ کام کیسے لیا، مقصد کی اتنی لگن تھی۔ علامہ ابن خلکان کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ علامہ خلیل بن احمد ہر وقت اپنے مقصد کے ساتھ تعلق اور مطالعے کی کثرت کہ میں کوئی نیا علم ایجاد کر دوں، تو کتاب ہاتھ میں تھی، مطالعہ کرتے ہوئے مسجد آ رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے جیسے ہی پہنچے مسجد کے گیٹ پر ستون سے ٹکرا گئے، ٹکرا کر جو نیچے گرے دماغ پہ چوٹ آ گئی۔ 3 دن کے بعد خلیل بن احمد رحمہ اللہ کا انتقال۔ یعنی مقصد کے ساتھ ایسی لگن، تعلق، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہی سوچ رہے ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں، اسی دوران ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ علامہ ثعلبی رحمہ اللہ 291 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ بھی علامہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں لکھا۔ مطالعے کے ساتھ تعلق کہ یہ چاہتے تھے نحو کی نئی نئی چیزیں میں بیان کروں، نئے نئے مسائل بیان کروں، اور یہ بھی چاہتے تھے میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تو علامہ ثعلبی کے ہاتھ میں کتاب تھی، مسجد سے نکلے، مطالعہ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک گھڑ سوار تیزی میں تھا، اس نے آواز دی، لیکن حضرت مطالعے میں زیادہ ہی منہمک تھے کہ آواز نہ پہنچی۔ گھڑ سوار تیزی میں تھا، سواری قابو نہ ہوئی، علامہ ثعلبی سے ٹکرا گئے، حضرت نیچے گر گئے، دماغ پہ چوٹ آئی، گھر لایا گیا تو انتقال ہو گیا۔ ایسی لگن، مقصد کے ساتھ چلتے ہوئے بھی مطالعہ، اسی کو سوچ رہے، وہی فکر ہے۔ پانی پی چائے بعد میں پی۔ تو چھٹی بات عرض کر رہا تھا، مقصد سے لگن۔ علامہ طاہر جزائری رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث پر ان کی بہت جامع کتاب ہے توجیہ النظر فی اصول الاثر۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اس پہ حواشی لکھے، توجیہ النظر الی اصول الاثر۔ اس سے جامع کتاب نہیں ملتی، لیکن لگن کتنی تھی ان کے حالات میں نے پڑھے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی دوسری کتاب العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اس کتاب میں ان 35 علماء کا تذکرہ ہے جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی، علم کی خاطر شادی نہیں کی۔ 35 علماء کا تذکرہ ہے جنہوں نے علم کو شادی پر ترجیح دی۔ ہم تو موبائل کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے علم کو ترجیح دی اور شادی بھی نہیں کی۔ ان میں ایک علامہ طاہر جزائری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ عبد الفتاح نے بات لکھی، یہ 1 ہفتے کا قہوہ 1 دفعہ بناتے تھے۔ 1 دفعہ قہوہ بنا دیا، پورا ہفتہ اس کو پیتے رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ ہفتے بھر کا اکٹھا کیوں بناتے ہو؟ کہتے میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ وقت میرے مقصد میں، میری تصنیف میں لگ جائے، تو جتنا قہوہ بنانے میں وقت لگے گا تو یہ وقت بھی میرے تصنیف میں لگ جائے۔ تو 1 ہفتے کا قہوہ 1 دن بنا دیتے، ٹھنڈا ہوتا پھر بھی پیتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے مقصد تھا۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمۃ اللہ علیہ 259 ہجری میں انتقال ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا، جب یہ علم حدیث کے لیے مدائن جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دی، کہا بیٹا علم حدیث حاصل کرو گے، روٹیاں یہ ہیں۔ یہ بیٹے چلے گئے، دن بھر محدثین کے پاس حدیثیں سنتے اور لکھتے، اور 1 روٹی نکال دیتے، اور وہ شام کو جب آتے تو دریائے دجلہ کا پانی کٹورے میں لیتے اور اس میں وہ روٹی ٹکڑے کر کے ڈال دیتے۔ جب روٹی نرم ہو جاتی کھا لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے۔ پورے دن میں ان کا یہی ایک کھانا تھا۔ سالن کیا تھا؟ دریائے دجلہ کا پانی۔ 100 دن تک اس طرح علم حاصل کرتے رہے۔ 100ویں دن جب وہ روٹی ختم ہو گئی تو بڑے افسوس کرنے لگے، کاش کچھ روٹیاں اور ہوتی تو میں اپنے استادوں کا در نہ چھوڑتا۔ اب اندازہ کریں جو 100ویں دن انہوں نے روٹی کھائی ہوگی وہ 100 دن پرانی ہوگی نا، یعنی 3.5 مہینے تقریباً پرانی روٹی۔ آج تو ہم 2 منٹ پہلے اگر تندور سے نکلے ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہم نے زندگی کا مقصد عقل و شرب کو بنایا، کھانے پینے کو۔ انہوں نے زندگی کا مقصد علم کو بنایا تھا، اس لیے وہ علم کی باتوں سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، 3 مہینے گویا پہلے کی روٹی انہوں نے کھائی اور افسوس کرنے لگے کچھ روٹیاں اور ہوتی تو مجھے استاد کا در نہ چھوڑنا پڑتا۔ اس لیے ایک گزارش، مقصد کے ساتھ لگن ہو۔ نمبر 8، حصول علم کے لیے ہر قسم کے سفر کے لیے تیار رہیں۔ حصول علم کے لیے کہ علم کے سفر میں ہر قسم کے سفر کے لیے تیار رہیں۔
جتنا سفر کرنا پڑے حوالہ لکھنے کے لیے، تصنیف کے لیے، کسی کتاب سے مراجعت کے لیے، کسی حدیث کی تحقیق کے لیے، تو ہم سفر کریں۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں تمام چیزیں مہیا ہو جائیں۔ اگر ہمیں ادارے والے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، تو ہم کہیں گے وہ ہمیں لیپ ٹاپ بھی لے کے دیں، وہ ہمیں بڑی لائبریری بھی بنا کے دیں، ساری کتابیں بھی ہمیں مہیا کریں، ہمیں کھانے پینے کی تمام چیزیں بھی مہیا کریں۔ سلف میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ سلف نے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ متوفہ 78 ہجری، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک باب انہوں نے باندھا ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ فرمایا کہ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث کے لیے مدینہ سے شام کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے کیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں باب ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ لیکن امام بخاری نے وہ حدیث صحیح بخاری میں اس لیے نقل نہیں کی کہ وہ ان کی شرائط پہ نہیں اترتی تھی، وہ حسن درجے کی تھی، تو انہوں نے یہ روایت اپنی دوسری کتاب الادب المفرد باب المعانقہ میں نقل کی کہ جب جابر بن عبداللہ بن انیس سے ملے، معانقہ ہوا، تو فرمایا میں نے اس حدیث کے لیے سفر کیا۔ تو ان کا یہ طویل سفر جو تھا وہ صرف ایک حدیث کے لیے سفر تھا، 1 مہینے کا سفر۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں علم کا مقام اور علم کے لیے شوق اور لگن کس قدر تھی کہ اتنا طویل سفر انہوں نے 1 مہینے کا ایک حدیث کے لیے کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سن 52 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ مسند احمد میں بھی ہے اور امام حاکم کی معرفت و علوم الحدیث میں بھی ہے، النوع الاول میں۔ اس میں 52 انواع ہیں، اصول حدیث پر کتاب ہے۔ اس کی پہلی نوع میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر تھے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں، ابو ایوب انصاری یہاں مدینہ سے چلے ہیں۔ امام حاکم لکھتے 3 مہینے کا سفر کر کے یہ مصر پہنچے۔ جب 3 مہینے بعد یہ مصر پہنچے، ان کی ملاقات ہوئی مسلمہ بن مخلد انصاری سے۔ انہوں نے پوچھا میزبان رسول ہو، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عقبہ ابن عامر سے ملوں۔ فرمایا کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ کہا حدیث سننے کے لیے۔ انہوں نے عقبہ ابن عامر سے ملاقات کروائی، ان سے یہ حدیث سنی، من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ روایت سنی، خوشی ہوئی، واپس جانے لگے۔ انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہریے، آرام کیجئے، کچھ کھائیے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ سفر علم کے لیے ہو، تو 3 مہینے آنے کا، 3 مہینے جانے کا سفر، 6 مہینے ایک حدیث کے لیے۔ ایک حدیث کے علم کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کا سفر کر دیا۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ 277 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ آج جو ہمارے پاس علم حدیث اور رجال کا بڑا ذخیرہ پہنچا ہے، یہ 2 آدمیوں کی محنت ہے، ابو زرع رازی متوفہ 264 ہجری اور امام ابو حاتم رازی متوفہ 277 ہجری۔ یہ دونوں وہ انسان ہیں جو قریہ قریہ، بستی بستی گھوم کر انہوں نے ایک ایک رجال کے حالات معلوم کیے، امت کو بتایا۔ ان کے تفصیلی حالات، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی متوفہ 327 ہجری، ان کی کتاب الجرح والتعدیل، اس میں لکھا کہ میرے والد ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں اس علم حدیث کے لیے میں نے 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 1000 فرسخ موجودہ دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ 3000 میل کا سفر 8 سال تک طے کیا۔ 214 ہجری میں ابو حاتم رازی گھر سے گئے، 221 ہجری میں یہ واپس لوٹے ہیں۔ 8 سال میں 3000 میل کا سفر انہوں نے جہاز میں نہیں، ریل گاڑی میں نہیں، تیز رفتار سواریوں میں نہیں، پیدل طے کیا۔ تب آج رجال کی دنیا میں ابو حاتم زندہ ہے، آج رجال کی دنیا میں ابو زرع رازی کا نام ہے۔ آگے اپنا واقعہ خود سنایا جسے ابن ابی حاتم رازی نے لکھا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو حاتم فرماتے ہیں ابو زرع میرے ساتھ تھے، ہم لوگ چل رہے تھے۔ کہا چلتے چلتے رجال کی تحقیق میں 1 دن 2 دن ہمارے پاس کھانے کا جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ جب تیسرا دن آ گیا، بھوک کی حالت ایسی ہو گئی کہ قدم رکھنا مشکل ہو گیا، تو بھوک کی وجہ سے ابو زرع بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھے تو میرے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، 2 دن گزر گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تب اب یہ دونوں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اتنے میں قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان لگتے ہیں چہرے سے، شکل و شباہت سے،
اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین نہیں ہو سکی ہے، تو انہوں نے کہا ان کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم لکھتے ہیں میرے والد صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے ایک تختہ لا کے ڈالا تھا اور پانی گرم کیا تھا، ہمیں غسل دے رہے تھے، تو جیسے ہی پانی میرے جسم پہ ڈالا مجھے ہوش آ گیا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ مردہ زندہ ہو گیا، تو ابو حاتم کہتے میں نے کہا مردہ زندہ نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ تو کہا قافلے والوں نے ہمیں کچھ کھانا دیا، ہماری جان میں جان آئی تو ہم نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ بات اس پہ بات عرض کر دی۔ 8ویں چیز حصول علم کے لیے سفر، کہ آدمی ہر قسم کے سفر کے لیے تیار رہے۔ ایک واقعہ اس میں بڑا معاون ہے کہ جب آدمی کا مقصد بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کو اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ تیار رہتا ہے، ہر قسم کے سفر کے لیے، ہر قسم کی مشقتوں کے لیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی 13ویں جلد میں بقی ابن مخلد اندلسی کے حالات ہیں۔ بقی ابن مخلد متوفی 276 ہجری ہے۔ بقی اندلس سے چلے ہیں، بغداد پہنچے ہیں، انہوں نے پیدل سفر طے کیا ہے، 13 مہینے میں پہنچے۔ کہاں اندلس کہاں بغداد۔ آج عقل میں یہ بات آتی نہیں، انسان سمجھتا ہے یہ مبالغہ ہوگا، نہیں، یہ معتبر لوگوں نے یہ باتیں لکھی، ذہبی نے یہ بات لکھی، کوئی عام انسان نہیں۔ وہاں سے پیدل چل کر آئے اور جب بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ اس وقت رجال اور حدیث کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا امام احمد بن حنبل ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وقت کے خلیفہ نے پابندی لگائی ہے، آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اتنا طویل سفر طے کیا، میں ضرور ملاقات کروں گا۔ انہوں نے کہا ملاقات کرو گے تمہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، حضرت کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتے، کوئی درس نہیں دے سکتے۔ فرمایا مجھے ملنے دو، میں اپنی ترتیب خود بنا دوں گا۔ انہوں نے ان کو گھر بتا دیا۔ امام بقی ابن مخلد ان کے گھر پہنچے، دستک دی، امام احمد باہر آئے۔ مختصر یہ کہ فرمایا حضرت میں اتنے دور سے علم حدیث کے لیے آیا ہوں، میں نے آپ سے پڑھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا پابندی ہے۔ فرمایا میرے دل میں ایک ترتیب یہ آئی ہے کہ میں بیکاری کا روپ اختیار کروں گا، سر پہ کپڑا باندھوں گا، دائیں ہاتھ میں عصا لوں گا، بائیں ہاتھ میں کشکول ہوگا اور میرے کاغذ قلم میری آستین میں ہوں گے۔ میں صدا لگاؤں گا، لوگ سمجھیں گے فقیر بھیک مانگ رہا ہے، آپ باہر آ کر مجھے 2 حدیثیں بیان کر دینا، ہر دن صبح اور ہر دن شام۔ اس طرح میں آپ سے 4 حدیثیں روزانہ سنوں گا اور میں اسے لکھ لیا کروں گا۔ اب اسی طرح امام بقی آتے، صدا لگاتے، لوگ سمجھتے کوئی فقیر آیا ہے۔ امام احمد دروازے پہ نکل کر 2 حدیثیں سنا لیتے، 2 شام کو سنا لیتے۔ 7 مہینے تک، جب تک وہ بادشاہ زندہ تھا، پابندی تھی، بقی ابن مخلد نے اسی طرح ان سے علم حاصل کیا۔ اور پھر جب یہ علم سیکھ کر گئے ہیں، اخلاص تھا، محنت تھی۔ آج اندلس کے اندر جو علم پھیلا ہے علم حدیث کا، اس کے پیچھے بنیاد بقی ابن مخلد۔ اس لیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک میں نے 8ویں گزارش کہ ایک اچھے محقق اور مصنف کی 8ویں صفت کہ اسے اپنے علم کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو وہ اس سفر کے لیے بھی تیار رہے۔ نمبر 9، بلند ہمتی۔ تصنیف کے کام میں ہمت بہت بلند ہونی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ انسان یہ سمجھتا ہے حوالہ لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، حوالہ ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے، روایت کی تلاش میں وقت لگتا ہے، تو اب ہمت ہار کے یار حوالہ نہیں مل رہا چھوڑو، بس میں یہ کام کرتا نہیں۔ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اگر ایک بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اس کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنی پڑے ہم نے کرنی۔ ہمت اگر بلند ہو، انسان کنوؤں میں بیٹھ کر وہ کام کر کے چلا جاتا ہے جو دوسرے ایئر کنڈیشن میں نہیں کر سکتے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ 483 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب جو المبسوط اس وقت موجود ہے، دارالمعارفہ سے 30 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ آپ نے زبانی کنویں سے املا کروائی۔ آپ کے دور میں بادشاہ تھے خاقان، انہوں نے فتویٰ دیا، اسے یہ کہا کہ تم اپنی کنیز سے استبراء رحم سے پہلے نہیں مل سکتے، اس کے بعد تم ملنا۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے یہ رائے کیوں دی ہے، تو انہوں نے سزا یہ دی کہ کنواں کھدوایا، 30 فٹ گہرا، علامہ سرخسی کو کنویں میں ڈال دیا اور کہا یہیں کھانا پینا، یہیں قضاء حاجت۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ مبسوط پڑھیں گے، بالکل شروع میں مقدمے میں ابتدائی سطروں میں یہ بات آئے گی کہ مجھے ظالم بادشاہ نے کنویں میں ڈالا ہے اور میرے شاگردوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو املا کروا رہا ہوں۔ 477 ہجری ہے، میں کنویں میں قید ہوں اور میرے تلامذہ شاگرد منڈیر پہ لکھ رہے ہیں۔ علامہ سرخسی 477 سے لے کر 482 تک 5 سال کنویں میں رہے۔
اور اس 5 سال میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے؟ 30 جلدیں مبسوط سرخسی، 2 جلدیں اصول سرخسی، 5 جلدیں شرح سیر الکبیر، 37 جلدیں کنویں سے زبانی املا کر رہا. کوئی کتاب موجود نہیں تھی. آج تو ہم گلا کرتے ہیں لائبریری نہیں ہے، کتابیں موجود نہیں، کیسے لکھیں؟ علم وہ ہے العلم فی الصدور لا فی السطور، علم وہی ہے جو ہمارے سینوں میں موجود ہو. تو علامہ سرخسی کنویں سے املا کروا رہے ہیں. الکافی فی فروع الحنفیہ، یہ فقہ کی بنیادی کتاب ہے. امام محمد کی 6 کتابوں کی تلخیص ہے، امام محمد کی 6 کتابوں کی تلخیص ہے الکافی فی فروع الحنفیہ، اور اس کی یہ شرح ہے مبسوط سرخسی. اب ان کی جو آخری جلد ہے 30ویں، اس کا آخری باب ہے کتاب الرضاعت. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ 479 ایک کم 80 ہجری ہے، مجھے ظالم بادشاہ نے قید کیا اور میں املا کروا رہا ہوں. اس کے بعد 13 صفحے ہیں اور کتاب ختم ہو گئی. اس سے اندازہ ہوا کہ پوری کتاب انہوں نے زبانی املا کروائی، کیونکہ 13 صفحوں کے بعد کتاب ختم ہے. 30 جلدیں بہت بڑی بات ہے. اور سب سے مشکل فن فقہ کا فن ہے. یہ کوئی مواعظ نہیں تھے، کوئی نصیحتیں نہیں تھی. مواعظ اور نصیحت تو آسان ہے، فقہ جیسا اہم موضوع اور کتاب بھی ایسی جو بنیاد بن گئی. آج مبسوط سرخسی ایک بنیاد ہے، اس سے حوالہ دیا جاتا ہے. فقی دنیا میں اس کا ایک نام ہے، کوئی عامیانہ کتاب نہیں. اور اصول سرخسی 2 جلدوں میں کوئی عام موضوع نہیں، اصول فقہ کا موضوع. السیر الکبیر کوئی عام موضوع نہیں، امام محمد کی کتاب، اس کی شرح. 37 جلدیں 5 سال میں زبانی املا کروا دی. آج ہم اس کی لکھی ہوئی کتابیں ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑھ نہیں سکتے جو وہ کنویں میں زبانی املا کروا کے چلے. اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک نویں چیز بلند ہمتی ہونی چاہیے. جب ہمت بلند ہوگی اللہ رب العزت راستے آسان کر دے گا. امام فارابی رحمۃ اللہ علیہ، فارابی تصوف اور منطق اور فلسفے کے ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں. فارابی 334 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. دیکھیں ان کا تعلق کیسا تھا اور ہمت کتنی بلند تھی. ان کے واقعہ میں نے پڑھا الوافی بالوفیات، صلاح الدین صفدی کی کتاب ہے. ان کے حالات میں لکھا، یہ فرماتے ہیں کہ النفس کتاب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، میں نے 200 دفعہ اس کا مطالعہ کیا. فارابی کہتے ہیں میں نے 200 دفعہ النفس کا مطالعہ کیا. اور آگے ان کے حالات میں لکھا، فرمایا ما بعد الطبیعہ 40 دفعہ میں نے مطالعہ کیا. جب جا کر مجھے وہ کتاب سمجھ آئی 40 دفعہ پڑھنے کے بعد. انہی کے حالات میں ایک اور واقعہ علامہ صلاح الدین صفدی نے لکھا امام ابن سینا کا. فرماتے ہیں کہ ابن سینا کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک شخص کتابیں بیچ رہا تھا. میں نے پوچھا کیا کتابیں؟ کہا جی آپ بھی لے لو، مخطوطیں ہیں. تو میں نے اہمیت نہ دی، اس نے کہا نہیں بہت قیمتی ہے لے لو. تو میں نے 3 درہم میں وہ اس سے لے لیا. جب میں لے کر گھر پہنچا تو پتہ چلا وہ ارسطو کی کتاب ہے، ارسطو کی کتاب ہے اور وہ ما بعد الطبیعہ کی شرح ہے. کہتے ہیں یہ کتاب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، جب وہ شرح پڑھی تو سمجھ آئی. میں اتنا خوش ہوا، آدھی دولت انہوں نے صدقہ کر دی اس خوشی میں کہ مجھے آج کتاب سمجھ آ گئی. یعنی ہمت اتنی بلند تھی تو اللہ نے یہ مقام دیا. 10واں وصف علمی انہماک. علمی انہماک ہونا چاہیے. علمی انہماک کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کی سوچ علم کی سوچ ہو، ہر وقت یا مطالعہ کرے یا لکھے یا پڑھے. علم حدیث کے مدون ہیں امام ابن شہاب زہری، متوفہ 124 ہجری. ان کا واقعہ امام ذہبی نے لکھا. ان کی گھر والیاں کہتی ہیں ہر وقت یہ مطالعہ کرتے تھے مطالعہ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا واللہ ہذہ الکتب اشد علی من ثلاث ذرائر. اللہ کی قسم یہ کتابیں 3 سوکنوں سے زیادہ ہم پہ بھاری. 3 بیویاں ہوتی ہمیں اتنی تکلیف نہیں جتنا اتنی کتابوں سے تکلیف. یہ کیا ہے؟ علمی انہماک. آج جو اگر امام زہری کا نام زندہ ہے، آپ بخاری مسلم اگر پڑھیں ہر حدیث میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے. علم حدیث کی تدوین انہوں نے کی ہے، اللہ نے جلالت شان دی ہے. تو امام زہری رحمہ اللہ کا علمی انہماک بہت زیادہ تھا. علامہ زمخشری 538 ہجری میں انتقال ہوا ہے. بلاغت میں ایک نام ہے علامہ زمخشری کا. انہوں نے صرف علم کی خاطر اور یہ تفسیر کشاف اور الفائق فی غریب الحدیث ان 2 کتابوں کے لکھنے کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی. یہ ان 35 علماء میں سے ہیں جن کا تذکرہ شیخ عبد الفتاح نے العلماء العزاب میں کیا کہ جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی. تو علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں تفسیر لکھوں، کشاف اور حدیث کے غریب الفاظ لکھوں، الفائق فی غریب الحدیث. انہوں نے یہ لکھا. ان کا علمی انہماک ایسا تھا اگر کبھی کوئی ان سے ملنے آتا نا تو ان کی گفتگو بھی علمی ہوتی تھی. آج تو ہماری گفتگو ہوتی ہے کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، کون سا موبائل اچھا ہے، کون سے پروگرام اچھے ہیں، کہاں دعوتوں میں شرکت کا موقع ملے، کہاں جائیں. لیکن ان لوگوں کی کیا گفتگو تھی. علامہ زمخشری بیٹھے ہیں
ان کے دروازے پہ دستک دی علامہ عمر نصفی متوفہ 537 ہجری. یہ وہ ہیں جنہوں نے عقائد متن لکھا ہے. شرعقائد علامہ تفتزانی کی ہے، عقائد علامہ نصفی کا ہے. علامہ نصفی نے دستک دی. علامہ زمخشری نے پوچھا بھائی من انت، کون ہو؟ کہا جی عمر. انہوں نے آگے سے کہا انصرف، کہ بھائی چلے جاؤ. علامہ نصفی نے کہا عمر لا ینصرف، عمر منصرف نہیں. انہوں نے جواب دیا اذا نکر صرفا، جب اسے نکرہ بناؤ تو وہ منصرف ہے، لہذا انصرف. یعنی گفتگو ہے تو علمی گفتگو ہے. حضرت ابو بکر ایک طرف ہے، حضرت عمر دوسری طرف ہے، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا علی بیننا کالنون فی لنا، علی بیننا کالنون فی لنا، علی ہمارے درمیان اس طرح ہے جس طرح لنا میں نون ہے. لنا کا لام بھی بہت اونچا ہے، لنا کا الف بھی بہت اونچا ہے. حضرت علی کا قد چھوٹا تھا تو نون بہت نیچے ہے. حضرت علی نے فرمایا لولا بینکما لکنتما لا، لولا بینکما لکنتما لا، اگر لنا سے نون ہٹاؤ تو بچتا ہے لا. یعنی اگر تمہاری کوئی حیثیت ہے تو وہ بھی میری وجہ سے. یعنی اس واقعے کا مقصد گفتگو علمی تھی کہ وہ لوگ جب آپس میں بھی کوئی بات کرتے تھے تو وہ لوگ علمی گفتگو کیا کرتے تھے. اس لیے 10ویں چیز ہے علمی انہم.